کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہودی فوج غزہ سے بھاگ نکلی۔ اسرائیلی وزیر دفاع آرمی چیف وزیر اعظم فاروق امریکہ کے حشد الشعبی پر تابڑ توڑ حملے، امریکی صدر برباد، مجاہدین کے غزہ کی جنگ جیت لی، بڑی خوشخبریاں سامنے آ گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بڑی خبر کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ کے علاقے خان یونس پر شدید کارروائیوں کے بعد وہاں سے بھاگ نکلی۔ اسماعیل ہنیہ کے بعد مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسرائیل اس طرح وقت بڑبڑایا ہوا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم، وزیر دفاع کو عوام بری طرح ناکام تصور کر رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو امریکہ کی صدر کی کال آئی ہے۔ امریکہ نیتن یاہو کو بھاگنے کا سوچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ لبنان پر قبضہ کرتے ہوئے بیروت میں نئے قتل عام کریں گے۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی چیف آف جنرل اسٹاف ہرزی حلوی نے دھمکی دی ہے کہ وہ لبنان پر قبضہ کر لیں گے اور بیروت میں نئے قتل عام کریں گے۔ اسرائیلی چیف آف جنرل اسٹاف ہرزی حلوی نے دھمکی دی ہے کہ وہ لبنان پر قبضہ کر لیں گے اور بیروت میں نئے قتل عام کریں گے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے دیے گئے تحریری بیان کے مطابق چیف آف جنرل اسٹاف حلوی نے اپنے ملک کی جانب سے لبنان کی سرحد پر منعقد کی جانے والی فوجی مشقوں میں شرکت کی ہے۔ فوجی مشقوں میں حصہ لینے والے فوجیوں سے اپنی تقریر میں حلوی نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ کے قریبی ساتھی اور اہم رہنما فواد شکر کو قتل کرنے کے لیے ایک سنہری موقع ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ حلوی نے لبنان پر حملہ کرنے اور بیروت میں دیگر قتل عام کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج جانتی ہے کہ بیروت کے ایک محلے میں کیسے جانا ہے اور ایک خاص مقام تک کیسے پہنچنا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ زیر زمین کسی مخصوص مقام پر کیسے حملہ کرنا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ لبنان میں ایک بڑی طاقت سے کیسے لڑنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا کہ اس نے ایک روز قبل لبنان کے دارالحکومت بیروت پر ایک فضائی حملے میں حزب اللہ کے ایک کمانڈر فواد شکیر کو ہلاک کر دیا تھا۔ فواد شکر ان 9 میں سے ایک تھا جن کے سر پر واشنگٹن نے 1983 میں حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ حشد الشعبی کے اڈے پر امریکہ کا میزائل ڈرون حملہ سامنے آیا ہے۔ حشد الشعبی کا کہنا ہے کہ بابل سے متصل جرف الشہر کے علاقے میں ایک دھماکہ ہوا جس میں اب تک کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ امریکہ نے عراق میں ایرانی نواز حشد الشعبی تنظیم پر حملہ کیا۔ شیعہ ملیشیا تنظیم حشد الشعبی کی بابل میں موجود اڈے پر یہ میزائل حملے ڈرون سے کیے گئے۔ حشد الشعبی کا کہنا ہے کہ بابل سے متصل جرف الشہر کے علاقے میں ایک دھماکہ ہوا جس میں اب تک کسی قسم کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، اور کہا جائے کہ حشد الشعبی نے جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد اسرائیل نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ اسرائیل نے دارالحکومت تل ابیب کے قریبی واقع خزرہ شہر سے لے کر ملک کے شمالی علاقوں تک کی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ اسرائیل نے دارالحکومت تل ابیب کے قریب واقع خزرہ شہر سے لے کر ملک کے شمالی علاقوں تک کی فضائی حدود کو پروازوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ عمل درآمد 24 گھنٹوں کے لیے لاگو ہوگا اور ایسا عمل درآمد ہوگا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھی جائیں گی۔ کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کے لیے اسرائیل کے خلاف تمام ممالک تیار ہیں۔ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک جواب دیا ہے۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو عبرتناک انجام دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تہران میں قتل ہونے والے حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، جبکہ ان کا خطاب تقریباً 5 منٹ تک ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حزب اللہ کے شہید ہونے والے ایک سینئر اہلکار کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ میں جاری جنگ بندی کے دباؤ میں آ جاتا تو کبھی بھی حماس رہنماؤں اور دیگر ہزاروں شہید کا خاتمہ نہیں کر سکتا تھا۔
نیتن یاہو کا طول ابیب نے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ اسرائیل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، آنے والے دن اسرائیل کے لیے چیلنجنگ ہیں، اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ غزہ پر اسرائیلی فوج کا ظلم جاری، 11 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ شہریوں کو مشکل دنوں کا سامنا ہے اور ہم بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ حماس کے فوجی سربراہ محمد ضیف بھی فضائی حملے میں شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ اور 7 اکتوبر کو اسرائیلی سرزمین پر حملہ کے ماسٹر مائنڈ محمد ضیف کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹیلیجنس کی جانچ پڑتال کے بعد اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ حماس کے عسکری کمانڈر محمد ضیف 13 جولائی کو خان یونس میں ایک کمپاؤنڈ پر فضائی حملے میں زخمی ہونے کے بعد جان کی بازی ہار گئے۔ صہیونی فوج کا کہنا ہے کہ محمد ضیف اسرائیلی سرزمین پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حماس کے حملوں کے منصوبہ سازوں میں سے اہم تھے۔ ان حملوں میں 1000 سے زائد اسرائیلی فوجی اور شہری مارے گئے تھے۔ اسرائیلی فوج کے محمد ضیف کو فضائی حملے میں قتل کرنے کا اعلان تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے دوسرے روز کے بعد کیا گیا۔ علاوہ ازیں کل اسرائیل نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواد شکر کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم اس وقت عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ محمد ضیف اس قاتلانہ حملے میں محفوظ رہے تھے، جبکہ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ محمد ضیف زخمی ہوئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے اس وقت کہا ہے کہ خان یونس کے کمپاؤنڈ پر فضائی حملے میں 90 سے زائد افراد شہید ہوئے، لیکن ان اطلاعات کی تردید کی گئی کہ شہداء میں محمد ضیف بھی شامل تھے۔ دوسری جانب حماس نے ایک بار پھر اپنے سپریم کمانڈر محمد ضیف ابراہیم المصری کے قتل کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ اسرائیلی میزائل مکمل طور پر ناکام ہوئے۔ اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم مکمل طور پر ہمارے سامنے ناکام رہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ کمانڈر الحمدللہ نہ صرف خیریت سے ہیں بلکہ صہیونی ریاست کے خلاف کارروائیوں کی براہ راست نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بھرپور بدلہ لیں گے۔ محمد ضیف نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اسرائیل نے حملہ کر کے تاریخ کی بدترین غلطی کی ہے۔ اسرائیل کو ناگو چنے جمائیں گی اور اسرائیل کو خطرناک جگہ پر نشانہ بنایا جائے گا۔